مصنوعی ذہانت خطرناک ہو سکتی ہے۔ 17 مئی کو چیٹ جی پی ٹی کے مالک کمپنی اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو نے امریکی سینیٹ کی کمیٹی کے سامنے یہ بیان دیا کہ مصنوعی ذہانت کو ریگولائز کیا جانا چاہیے۔ یہ وہ بیان مصنوعی ذہانت کے ممکنہ خطرات کے حوالے سے بحث میں ریکارڈ کروا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے نتیجے میں سامنے آنے والے امکانات کو پرنٹنگ پریس کی ایجاد کی طرح دنیا کو مؤثر طریقے سے تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات پر انہوں نے بہرحال اتفاق کیا کہ اس کے ممکنہ خطرات سے نمٹنا بھی ضروری ہے۔ ایک امریکی سینیٹر نے بھی بالکل اسی طرح کے خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے خیال میں اس بات سے انکار نہیں کہ مصنوعی ذہانت میں کافی انقلابی اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایٹم بم کی طرح خطرناک بھی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی ایجاد نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک طوفان برپا کیا ہے۔ 30 نومبر 2022 کو آغاز کرنے والی اس پلیٹ فارم نے ہر شعبہ زندگی پر اپنا اثر ڈالا ہے اور مختصر عرصے کے دوران ٹیکنالوجی، صحت، تعلیم، تجارت، کاروبار اور بینکنگ سے تعلق رکھنے والے صارفین کی تعداد 10 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ایک طاقتور اے آئی ٹول اور کمپیوٹر لینگویج ماڈل ہے جو کہ انسانوں کی طرح گفتگو کر سکتا ہے اور سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ پروگرام تصاویر اور ویڈیوز کو بھی پروسیس کر سکتا ہے۔ سادہ کاغذ پر دیے گئے ڈیزائن کے مطابق ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتا ہے۔ اس کو 3 ارب لفظوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں فیڈ کیے گئے ڈیٹا کی یہ مقدار ظاہر کرتی ہے کہ یہ کام کتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ انسانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی یہ مسلسل سیکھ رہا ہے اور خود کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ روزمرہ کے معمولی مسائل جیسا کہ ای میلز، پیغامات لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ پیچیدہ کام جیسا کہ آڈٹ وغیرہ کرنا بھی انجام دے رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کافی کمپنیز نے چیٹ جی پی ٹی کو اپنے پروگرامز کا حصہ بنا لیا ہے، جیسا کہ مائیکروسافٹ کے بنگ سرچ انجن کو اس کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے۔ اسنیپ چیٹ نے بھی اس کو اپنی ایپ میں شامل کیا تو اس کی شہرت مزید اسنیپ چیٹ کی جو شہرت تھی وہ مزید پھیل گئی۔ جہاں پہلے اس کو صرف پڑھے لکھے لوگ استعمال کر رہے تھے، اس ایپ میں آنے کے بعد عام لوگوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں ایک بڑا عنصر یہ ہے کہ مقامی زبانوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور مزاح سے بھرپور جواب دینے کی اہلیت بھی یہ رکھتا ہے۔ یہ رومن اردو میں بھی بہت اچھے سے بات کر سکتا ہے۔ جب ہم جیسے کہ واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں، رومن اردو لکھتے ہیں تو یہ اس کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ ایون آپ پنجابی اگر لکھتے ہیں تو یہ پنجابی کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ پاکستان میں کچھ دن تو سوشل میڈیا پر اس کا خوب چرچا رہا۔ ہر کوئی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کر کے اس سے اسکرین شاٹ شیئر کر رہا تھا۔ کافی لوگوں نے اس کو ناقابل یقین اور حیران کن سمجھا، اور پھر انہوں نے یہ بتایا ہے، جن کی یہ رپورٹ ہے، ان کا میرے دوست کی نزدیک کہ سب کے پیچھے کوئی انسان بیٹھے تھے اور جو اس کو چلا رہے تھے۔ کافی تگ و دو کے بعد میں نے اس کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خود کار طریقے سے کام کرنے والا سافٹ ویئر ہے۔ اگرچہ ایجادات کسی بھی طریقے ترقی یافتہ معاشرے کی امتیاز ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اس وقت یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے جب اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اے آئی مشین اپنے اور انسان کے تعلق کو آقا اور غلام کے تعلق میں بدل سکتی ہے۔ یہ تصور اور یہ تصویر اس وقت کچھ واضح ہوتی ہے جب ہم انسان اور موبائل کے تعلق کو دیکھتے ہیں۔ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ موبائل فون پر صرف کرتے ہیں، موبائل فون پر گزارتے ہیں۔ اپنی چھوٹی سے لے کر بڑی ضروریات تک کے لیے ہم بہت حد تک اس پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی متاثر کرتا ہے، کیونکہ موبائل فون کے استعمال میں کوئی اصول و ضوابط یا ریگولیشنز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مصنوعی ذہانت کے لیے بروقت قوانین نہ بنائے گئے تو یہ بڑی حد تک ہم پر جلد غالب آ جائے گا، جیسے کہ موبائل فونز آ چکے ہیں۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ مصنوعی ذہانت کی بہت سے فوائد ہیں، لیکن دوسری طرف اگر اس کو ریگولائز نہیں کیا گیا تو اس کے سیاسی، معاشرتی، معاشی اور عسکری میدانوں میں نقصانات بھی ہیں۔ سیاسی میدان میں یہ چیٹ بورڈز مختلف امیدواروں کی عوامی مقبولیت کا اندازہ لگانے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اے آئی مختلف سیاسی رہنماؤں کو باخبر کیمپین چلانے، ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلانے، لوگوں سے بات چیت کرنے، ان کے سوال کے جواب دینے اور مطلوبہ مواد تیار کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ جنریٹو اے آئی عوام حمایت کا اندازہ لگا سکتی ہے اور انتخاب کے نتائج سے قبل از وقت آگاہ بھی کر سکتی ہے۔ جو الیکشن ہوں گے ان کا آپ کو اس سے پہلے ہی رزلٹ پتہ چل جائے گا۔ یہ مصنوعی ذہانت کے میدان میں سیاست میں کچھ مثبت استعمالات ہیں، تاہم ان ریگولیٹ اے آئی بغیر ضابطے سیاسی رہنماؤں کی کردار کشی، عوامی رائے کو متاثر کرنے اور حقائق کو مسخ کر کے کسی بھی حمایت اور کسی کی بھی مخالفت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے سیاسی، کمیونیکیشن اور جمہوریت پر مصنوعی ذہانت کے اثرات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے خیال میں اے آئی میں یہ صلاحیت موجود ہے
کہ وہ تظاہراتی اور سیاسی کمیونیکیشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نتیجتاً یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ اے آئی کو استعمال کرتے وقت اخلاقیات کو مد نظر رکھا جائے اور پالیسی ساز ان خطرات کو مد نظر رکھیں۔ چیٹ جی پی ٹی کے یہ جواب دینے کی وجہ سے یہ تھی جو چیٹ جی پی ٹی کا یہ جواب تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈیٹا کی مدد سے اسے تشکیل دیا گیا ہے۔ جو ہر روز زیادہ سے زیادہ ڈیٹا تخلیق ہو رہا ہے، یہ پروگرامز اور زیادہ ذہین ہوتے جائیں گے۔ یہ سیاسی رہنماؤں کی جھوٹی، جعلی یا مسخ شدہ تصاویر بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہوتا رہا۔ آپ کے سامنے اگزامپل ہے ڈکی بھائی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ ڈیپ فیک تھی، وہ بھی اے آئی جنریٹڈ تھی۔ جیسا کہ کچھ روز قبل یوکرینی صدر جو ہیں ان کی بھی روس کے سامنے ایک سرنڈر کرنے والی ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اے آئی اور چیٹ بوٹس کو غلط معلومات اور جعلی خبروں کو پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنریٹو اے آئی ماڈل جیسا کہ گوگل کا برڈ اور چیٹ جی پی ٹی کے پاس اعلیٰ درجے کی ذہانت ہے، جو کہ زیادہ تر انسانوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بات کو جو ہے اگر ہم لانگ سٹوری شارٹ کر کے بات کریں تو اس کے بہت سے منفی اثرات بھی ہیں۔ عالمی سطح پر اے آئی میں مقابلہ بڑھ رہا ہے اور اس کو ریگولرائز کرنے والی آوازیں پست ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ بہت کم ہے کہ جس کا مستقبل میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ باقاعدہ قوانین اور ریگولائزیشن جو ہے اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ اے آئی کا استعمال مثبت اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا، نہ کہ ایٹم بم کی طرح تباہ کرنا ہے۔